बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया है। इससे पहले गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े पर एतराज़ आयद किए थे, जिसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने पेशावर हाई कोर्ट में सुहेल आफरीदी के इंतखाब को चैलेंज किया था, जिसे आज अदालत ने मुस्तरद कर दिया। यूँ सुहेल आफरीदी आज खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला बन गए हैं। आज ही वज़ीर आला ने हलफ लिया और उनके पार्टी कायद इमरान खान ने KP हुकूमत को हिदायत की है कि जुमे के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज किया जाए, और साथ ही इमरान खान ने कहा है कि मुझे पैरोल पर बाहर निकाले तो मैं अफ़गानिस्तान का मसला मिनटों में हल कर दूंगा। सुहेल आफरीदी इमरान खान की उन तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे जिन पर अली अमीन गंडापुर ना उतर सके। खैबर पख्तूनख्वा से एक बार फिर एहतजाजी सियासत का आगाज़ होगा और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वर्किंग रिलेशन मौजूदा सूरत हाल के बाद कैसा होगा, इस पर तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर भी तज़िया लेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गान तालिबान, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास कल तलब कर लिया है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अफ़गान तालिबान रजीम के दरमियान तालिबान की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर पर सीज़ फायर का फ़ैसला किया गया है। आज पाकिस्तान की जानिब से कंधार और काबुल में अफ़गान तालिबान और ख़वारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की गई हैं। शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ को कामयाबी से तबाह कर दिया गया है। 12 अक्टूबर से अब तक पाक फ़ौज ने सरहद पार तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह किए हैं। 21 अफ़गान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्ज़े में ले ली गई हैं, जबकि कई तरबियती कैंप्स नाकारा बनाए गए हैं। अब तक 300 से ज़ायद तालिबान और मुआविन दहशतगर्द हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। ये सूरत हाल नाज़रीन किस तरफ जाएगी? भारत की जानिब से धमकियों और अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में क्या तालमेल है, इस पर नुमाइंदा खुसूसी समा TV सुमेरा खान भी हमारे साथ मौजूद होंगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ हमारे जो गेस्ट हैं, सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, रुकने सूबाई असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है। अमजद अली ख़ान साहब रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, जबकि शेर अफजल मरवा साहब रुकने कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो सरदार यूसुफ साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शाहजहां यूसुफ साहब, वफाकी वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, गवर्नर ने अली अमीन के इस्तीफ़े पर एतराज़ किया, फिर JUI पेशावर हाई कोर्ट भी। जब आपके पास नंबर नहीं थे सुहेल आफरीदी को क्यों रोकना चाहते थे फिर आप लोग? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हम सुहेल आफरीदी साहब को रोकना नहीं चाहते थे, ना कोई ऐसा हमारा कोई इरादा था। हम पॉलिटिकल प्रोसेस में चल रहे थे। अब गवर्नर साहब ने जब उनको पहला इस्तीफ़ा मिला तो वो हैंड रिटन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल मेरा ख्याल है 130 का ज़ैली शेख एक्ट में यही है कि हैंड रिटन जो है चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपना रिजिग्नेशन देंगे तो उसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद वो उनका जब रिजिग्नेशन आया तो गवर्नर साहब वाज़न्ट हियर इन ए सिटी, तो उस वजह से शायद मेरे ख्याल में ये हुआ। और मैं तो समझता हूँ कि हमारा ना कोई ऐसा कोई इरादा था कि हम PTI के जो मेंबरान हैं उनको तोड़े, ना किसी से हमने रब्ता किया। यहाँ तमाम कोलीग्स यहाँ पे हम उनसे मुलाकातें भी हैं, मिलते भी हैं, लेकिन किसी को हमने ये नहीं कहा कि हम उनको तोड़ रहे थे या ऐसी कोई बात थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, वो इसलिए। चले, आप तो ये कह रहे हैं कि उनको तोड़ने की आपने कोशिश नहीं की, लेकिन PTI वाले ये इल्ज़ामात आपके ऊपर लगा रहे हैं कि उनको तोड़ने की कोशिश आपकी जानिब से की गई है। तो कुछ जो अपोजिशन जमातें हैं उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन कोई ख़ास इस दफ़ा देखने में नहीं आई। और दूसरा, एक भी मेंबर असम्बली को आप नहीं तोड़ सके, तो आपको सरप्राइज़ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस दफ़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर यकीन माने, आई वॉज अ कैंडिडेट फ्रॉम PMLN की तरफ से, लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि हमने किसी शख्स से ये बात की हो। मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं PTI में, मैंने उनसे भी बात नहीं की और किसी से बात की ही नहीं कि हमें आप वोट दें। बहरहाल एक पॉलिटिकल प्रोसेस में हमने दाखिले जमा करवाए,
جس میں JUI نے بھی اپنے داخلے جمع کرائے مولانا صاحب نے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی نومینیشن پیپر جمع ہوئے. لیکن جہاں تک اگر ہم توڑنے کی بات کرتے تو ہم اس پہ ہوتے ہیں، لیکن بات یہ تھی کہ ہم نے جو کینڈیڈیٹ وہاں پہ نومینیٹ کروائے، اس کے بعد جب گورنر صاحب کی طرف سے یہ رات کو سنڈے کی نائٹ کو جب یہ لیٹر کے حوالے سے کچھ اعتراضات آئے تو اس کے بعد ہمارا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کنسنسس سے ہمارا ایک کینڈیڈیٹ ہو، اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، لیکن ہمیں یہ اس لیٹر سے یہ لگا کہ یہ اللیگل ہے، اور ہم اس کو سمجھتے تھے کہ جب تک اس صوبے میں وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائڈ نہیں ہو سکتا ہوتا اس وقت تک جو ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ اللیگل چلیں آپ نے کہا کہ پروسیس اللیگل ہوگا، آپ کا نقطہ آگے ہم نے صبح صحیح امجد صاحب جب سیشن ہوا، جب سیشن ہوا تو اس سیشن میں ہم نے پھر باقاعدہ اپنے ہمارا اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر عباد صاحب، اس نے اٹھ کے اس پہ تفصیلاً بات بھی کی، اور پھر اس کے بعد اس پروسیس کا حصہ ہم نہیں بنے، ہم نے بائیکاٹ کیا اس پہ. ٹھیک ہے، بائیکاٹ آپ نے کیا. امجد صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اور ساتھ ہی عمران خان نے آج پیغام دیا ہے کہ جمعے کو احتجاج کرنا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب نے آج IGKP کو بھی طلب کیا ہے، لیکن دہشت گردی یا امن و امان پر بات نہیں ہوئی ہے. تو کیا صوبائی حکومت اب پہلے سے زیادہ احتجاج پر توجہ مرکوز کرے گی، یا گورننس، امن و امان اور صوبائی مسائل بھی ترجیحات میں آپ کے شامل ہوں گے امجد صاحب؟ دیکھیں بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ میں یہ جواب دوں گا ان کا اللیگیلٹی اور ڈی نوٹیفیکیشن کی. کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ ڈی نوٹیفائی ہو کے آپ اگلے CM کے لیے الیکشن کرا سکتے. اس میں یہ صرف لکھا ہوا ہے کہ اگر CM صاحب صرف استعفیٰ دے تو یہ شرط ہے آپ اگلے CM کو منتخب کرنے کے لیے الیکشن کرا سکتے ہیں وہاں پہ. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے بہت سارے بندوں کے ساتھ وہاں پہ رابطے ہوئے، ان کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور جس طریقے سے انہوں نے پہلے پریس کانفرنسز خیبر پختونخوا میں پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد پھر یہاں پہ پریس کانفرنس ان سے کروائی گئی، لیکن ہم سرخرو ہوئے. جس طرح پہلے عمران خان کے ساتھ خیبر پختونخوا تھا، اب بھی عمران خان کے ساتھ خیبر پختونخوا ہے، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا انہی کے ساتھ رہے گا. اب بات رہی گورننس کی اور یہ پولیٹیکل اس کی یہ پروٹیسٹس اور ساری چیزوں کی. تو دیکھیں پہلے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، جس طرح امین صاحب سے انہوں نے یہ تنظیمی عہدہ لیا تھا اور صدر بنایا گیا تھا جنید اکبر خان کو، تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ علی امین صاحب وہ گورننس پہ فوکس کرے اور ساتھ میں پولیٹیکل پروٹیسٹ یا جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوں گے تو وہ جنید اکبر خان صاحب کریں گے. تو انشاءاللہ اب بھی گورننس پہ فوکس کریں گے سہیل آفریدی صاحب، اور پولیٹیکل جتنے پروٹیسٹ اور جتنی سارے ایکٹیویٹیز ہے وہ انشاءاللہ جنید اکبر خان کے ذمے ہے، وہ کروائیں گے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں. دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہمارا موقف یہی ہے کہ دہشت گردی اور امن و امان پہ سب سے زیادہ فوکس ہمارا اسی پہ ہے. دہشت گردی کا کیا حل ہے پھر صوبے کے اندر؟ اسی طرح سے اموات ہوتی رہیں گی، اسی طرح سے جو وہاں پر لوگ ہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہیں گے، تو ایک آپ کے پاس واضح لاہ عمل کیا ہے پھر دہشت گردی سے کیسے نمٹیں گے آپ جب آپریشن اس کا حل نہیں ہے؟ تو دیکھیں اگر آپ دیکھیں ایک تو یہی ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے ان کو بٹھائیں، اور نیشنل ایکشن پلان کو اگر آپ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مدرسہ ریگولیشن اس میں ایک شق ہے. اس پہ آج تک کتنا عمل ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس پہ عمل نہیں ہوا. اس کے بعد فاٹا ڈیولپمنٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر بجٹ میں $100 ارب فاٹا ڈیولپمنٹ کے لیے دیں گے. آج 7 سال گزرنے کے بعد 700 بلین فاٹا ڈیولپمنٹ کے لیے ملنے چاہیے تھے پیسے، وہ آپ پہ صرف ملے ہیں 165 ارب روپے. دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے 2020 میں جو ریویژن جس کی ہوئی تھی، اگر اس پہ ہم صحیح طریقے سے عمل کریں تو صرف کائنیٹک فورسز سے ہم امن نہیں لا سکتے. کائنیٹک فورسز کے ساتھ ساتھ اگر ایک کائنیٹک فورسز پہ بھی ہم توجہ دیں، وہ جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوگی وہاں پہ ڈیولپمنٹ لائیں. چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی دہشت گردوں سے نمٹا جا سکتا ہے، دہشت گردی کا حل ممکن ہے. ون آف دا موسٹ. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا
کہتا آپ کاؤنٹر انسرجنسی کی بکس پڑھیں, آپ اس میں دیکھیں کہ 90% پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آپ دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں اور امن کو لا سکتے ہیں. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. شیر افضل مروہ صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح امجد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ پالیسی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو اس کے اوپر کامنٹ کر دیے گا. دوسرا جو آج کا برننگ ایشو کہ گورنر کے اعتراضات اور JUI کی عدالتی درخواست کے باوجود آج حلف اٹھا لیا ہے, کیا یہ پی ٹی آئی کی سیاسی فتح ہے؟ سہیل آفریدی عمران خان کی توقعات پر پورا اتریں گے یا پارٹی گروپنگ کا اور اختلافات کا شکار جیسے پہلے تھی وہ اور زیادہ ہو جائے گی اس میں؟ بہت شکریہ دہلی صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی تمام دڑے جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے تھے اور جو بھی اختلافات تھے وہ اب مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا, علی امین خان اور اسد قیصر صاحب, عاطف خان صاحب, جنید اکبر صاحب, یہ ان کے درمیان اختلافات تھے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی اور پارٹی کے اندر جو ہیں بڑی شدید ٹینشن تھی. نئے وزیر اعلیٰ کے آنے سے کم از کم یہ چیز تو سبسائڈ ہوئی ہے فار دا ٹائم بینگ. صحیح ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ PMLN نے تو ایک میرے خیال میں صرف یہ حق ازرٹ کرنا چاہا کہ ہم بھی امیدوار لاتے ہیں, اس پہ تو کوئی میں معترض نہیں ہوں, لیکن JUI کے کردار پہ ضرور معترض ہوں کیونکہ JUI جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں ان کے منتخب جو MPAs ہیں وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے, 3 MPAs ہیں, باقی پھر ریزرو سیٹوں پہ لیے, اور اب یہ کہتے ہیں کہ 3 MPA کے بلبوتے پہ اس پارٹی کو حکومت نہ دیں جس کو اگر ریزرو سیٹ ملتے تو 137 سیٹ ہوتے, وہ نہ کریں اور ہمیں جو ہے حکومت کرنے دیں. یعنی یہ کون سی اصولی سوچ ہے, کون سی جمہوری سوچ ہے, کون سی دینی سوچ ہے, کون سی اخلاقی سوچ ہے؟ اور پھر آپ گئے ہائی کورٹ میں کہ جی حلف نہ اٹھائے. کیوں نہ اٹھائیں؟ تاکہ اتنا ٹائم ہمیں ملے کہ MPAs کو ڈرا دھمکا کے یا پھر ان کا ضمیر خرید کے ہم جو ہے حکومت سازی کی پوزیشن میں آ جائیں. صحیح. تو جبکہ JUI کے پاس PTI گئی اور بار بار جو ہے میں خود یہ کہتا آیا ہوں کہ ہر ایک فعل کہیں پر تو جو ہے اخلاقیات پہ, کہیں پہ آئین پہ, قانون پہ بھی چلے. صحیح. جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے توقعات تو وابستہ ہے کیونکہ ان کو ایک کلین سلیٹ ملی ہے. علی امین خان کی وائف جو بدقسمتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اختلافات پہ قابو نہیں پا سکے, خود انہوں نے شاید کوشش بھی نہیں. ان کو کوئی اختلافات ورثے میں نہیں ملے ہیں, سب کا اعتماد ہے, خان کا اعتماد ہے, سوشل میڈیا ان کی پشت پہ ہے. لیکن خان صاحب کو رہائی کیسے دلائیں گے؟ اب جو سہیل آفریدی آئے ہیں انہوں نے تو آتے ساتھ ہی بمبارٹمنٹ شروع کر دیے, جو ان کے بیانات آئے ہیں, تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو کوئی وہ ریلیف دلوا پائیں گے؟ شیر افضل مروہ صاحب. لیکن میں نے علی امین خان کو بھی کئی مواقع پہ کہا تھا, وہ جب تقاریر کرتے تھے عوام میں تو بڑی امیدیں لوگ PTI کے ورکروں کو دلاتے تھے, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اتنی امید دلایا کرو جتنی پوری کر سکتے ہو. اچھا. اور جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں کیونکہ PTI کے لوگ جو ہیں وہ پھر معاف تو نہیں کرتے ہیں. آپ نے اگر یہ کمٹمنٹ کر دیے کہ میں یہ کروں گا, پھر آپ نے کرنا ہے, نہیں کرو گے تو پھر وہی PTI جو آپ کو ہیرو بناتی ہے وہ آپ کو زیرو بنا لیتی ہے. تو لہذا نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو بڑے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں کمپیئر ٹو علی امین خان. وہ بیچارہ جو ہے سوشل میڈیا کا بھی شکار تھا, وہ PTI کے اندرونی خلفشار کا بھی شکار تھا, خاندان کے لوگوں کا بھی شکار تھا, اور اس کی جو قربانیاں تھی, خدمات تھی, ان کو میرے خیال میں جس انداز میں اس کو رخصت کیا گیا یہ ایک انتہائی سیٹ چیپٹر ہے. صحیح. اچھا ٹھیک. اور یہ جہاں تک کمپیریٹیولی جب ہم اس کا نام لیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کا, تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان مسائل یا ان خامیوں کا یا ان کمزوریوں کا شکار نہیں ہے. اب آگے سے جو انہوں نے تقریر کی ہے, تقریر جو ہے تھوڑی سی ترش تھی, سخت تھی, لیکن PTI کے پاس جو ہے کوئی
वैसी रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। इससे पहले DGISPR ने तकरीर की, इसके बाद, एक मिनट जी मैं बात मुकम्मल करूं, इसके बाद जो है वफाकी वज़रा ने तकारीर की, उनको इतना तुर्श लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि खान की रिहाई का जहां तक ताल्लुक है, इसका सारा दारोमदार जो है वो नए वजीर आला की खसूसियात पे है। अगर उसमें गट्स है, अगर उसमें गट्स है, अगर उसमें उसकी सोच इतनी मैच्योर है, अगर उसमें जो है वो डिटरमेंट है और वो अवाम को निकालने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये सिर्फ PTI के वर्कर के निकालने से खान नहीं छूटेगा। बिल्कुल ठीक है अमजद अली खान साहब, PTI के वर्कर्स को खाली उनके निकालने से खान साहब नहीं छूटेंगे, उसके लिए गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। तो इस बारे में अमजद अली खान साहब आपने कुछ सोचा है, कोई लाहे अमल बनाया है? लेकिन बज़ाहिर तो जो तकरीर की है नौ मुंतखब वज़ीर आला ने, सुहेल आफरीदी साहब ने, तो उससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि एहतजाज की सियासत को ही परवान चढ़ाया जाएगा। तो अगर एहतजाज की सियासत होती है, बातचीत नहीं होती मुंतखब लोगों के साथ, तो फिर आप क्या करेंगे? खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन हो पाएगी? अमजद अली खान साहब, इसके ऊपर कोई सोच है हुकूमत में या आपकी जमात के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं है। हम गुरेला फोर्स नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ एहतजाजों से या गुरेला वॉर करके खान साहब को हम आज़ादी दिलवाएं जेल से। हम देखें, मेरे ख्याल में PTI ने बड़े मैच्योरिटी का मुजाहरा किया थ्रू आउट खान साहब डिटेंशन, कि वो अदालतों में जाते रहे, उन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात के बाद अगर किसी के पास इख्तियार, हम खुद गए थे, मैं एक टीम का हिस्सा था, हम गए थे वहाँ पे, वो कह रहे थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो अगर किसी के पास इख्तियार ना हो तो उनके साथ आप कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? वैसे जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, नहीं तो आपका क्या ख्याल है, क्या शाहजहां यूसुफ साहब के पास इख्तियारात नहीं है, हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, उनसे बातचीत नहीं हो सकती? देखिए, तो उनके पार्टी की लीडरशिप का जो मैंने कहा यहाँ पे, ये उनके पार्टी की लीडरशिप को मैंने कोट करके यहाँ पे कहा ना, कि वो कह रहे थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, जब हम इख्तियारात लेंगे तब हम आपसे मुज़ाकरात के काबिल। शाहजहां साहब, क्यों आपके पास इख्तियार नहीं है? क्यों आपके पास इख्तियार नहीं है शाहजहां यूसुफ साहब, ज़रा बताइएगा। और कल खान साहब से मुलाकात करने देंगे आप नौ मुंतखब वज़ीर आला की, या फिर उसमें भी कोई रखना डालने की कोशिश होगी आपकी जानिब से? देखिए जी, सबसे पहले तो क्योंकि बहुत सी बातें हुई और उसमें मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उसमें कुछ बातें कहूँ। पहली बात तो ये है कि हमने किसी भी, मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि किसी भी मेंबर जो प्रोविंशियल मेंबर है इस ड्यू प्रोसेस में PTI के मेंबर से किसी तरह हमारी पार्टी की तरफ से रब्ता नहीं हुआ वोट के लिए। ये क्लियर है। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, अब ये 13 साल से तो इनकी गवर्नमेंट चल रही है और ये प्रोविंस में चल रही है। 13 साल में लोग जो कुछ हालात हैं, तो उसमें अगर आप ड्यू प्रोसेस के ज़रिए बात करने वाली बात है कि राब्ता करना, यहाँ पे प्रोविंस में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना, मैं समझता हूँ, हमारी पार्टी समझती है कि कम से कम सूबे का ये इख्तियार है, सूबा ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। सूबा लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। और ये 3 दफ़ा, अब ये चीफ मिनिस्टर साहब, अगर अली अमीन गंडापुर साहब इस बात पे उनको वापस भेज दिया जाता कि सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने ठीक नहीं कर सके या सूबे में करप्शन खत्म नहीं कर सके, कोस्तान में जो करप्शन, लेकिन शाहजहां यूसुफ साहब, अगर कोई तहरीक शुरू हो जाती है, अगर कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाती है, तो क्या हुकूमत उससे निपटने के लिए तैयार है? कि मैं जब से मुंतखब हुआ हूँ यहाँ पे प्रोविंस में, मैं पहले नेशनल असेंबली में रहता रहा, लेकिन जब से मुंतखब हुआ हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि जिस हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती। आप जहाँ पे स्कूलों की ये हालत है कि हमारे जो KPK में इस वक्त हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट जो स्ट्रक्चर है, स्कूल जो हैं वो 45% हमारा जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, वो लोगों को एजुकेट कर रहा है। अब ऐसे हो रहा है कि गुज़श्ता दौर में अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में इन्होंने ऐसे किया कि हम स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दें।
اب یہ حالت اگر چلیں یہ تو آپ کے جو مسائل ہیں نا یہ تو 13 سال سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ان مسائل کا حل بھی نکالنا پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے۔ سر بات تو سنیں، جو باتیں ہیں ہم اس کو جا رہے ہیں، اگر چیف منسٹر کا کام صرف عمران خان کے لیے ہے، اگر عوام نے صرف عمران خان کے لیے ووٹ دیا ہے تو پھر یہ بات کہہ دیں کہ عوام کے لیے ہم آئے ہی نہیں۔ چلیں شیر افضل مروت صاحب، کیا عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ ملا ہے کہ سہیل آفریدی کو لائے گئے؟ چلیں میں شیر افضل مروت صاحب سے جھگڑا کریں گے۔ دوسری بات شاہجہاں یوسف صاحب کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا سیگمنٹ، مجھے کامنٹ لینے دیں، شیر افضل مروت صاحب سے کامنٹ لینے دیں۔ سر میں آتا ہوں، میں دوبارہ شیر افضل صاحب کی طرف میں آتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب بتائیں، کیا رہائی کے لیے ہی لایا گیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا کام یہی ہے کہ وہ خان صاحب کو رہا کروائے، یا پھر جن مسائل کی نشاندہی کی ہے شاہجہاں یوسف صاحب نے گزشتہ 13 سال سے وہاں پر ہیں، ان مسائل کا بھی کوئی حل نکلنا چاہیے؟ شیر افضل مروت صاحب، کیا مسائل کا حل ہے نئے وزیر اعلیٰ کے پاس؟ دیکھیں، لوگ ووٹ جو ڈالتے ہیں وہ ایک فرد کی آزادی کے لیے نہیں ڈالتے ہیں، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ایک نظریے کے لیے، ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ کہ یہ جو پارٹی ہیں یہ ان کے مسائل، ان کی ترقی، ان کے مستقبل کے لیے اپنی تمام جو قوتیں ہیں صرف کریں۔ یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کے ووٹ صرف کے پی میں اس لیے ملے ہیں کہ خان کو رہا کریں، یہ تو میرے خیال میں بڑی سطحی سوچ ہوگی۔ پی ٹی آئی کو ووٹ دلانے والے یہ سردار شاہجہاں یوسف صاحب، ان کی پارٹی ہے، اور تمام جو لوگ آج کل اقتدار میں بیٹھے ہیں مرکز میں۔ نہیں تو وہ کیسے ذرا بتائیں نا، تھوڑا عام آدمی کو سمجھائیں کہ یہ کیسے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کیسے لے کر آئے ہیں، ذرا یہ تو سمجھائیں۔ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے جنوری فروری 2022 میں، بلدیاتی الیکشن کے پی میں ہوئے، ہم 90% الیکشن ہار گئے تھے۔ اچھا، 10% سیٹوں پہ ہمیں کامیابی ملی تھی، یہ ہماری صورتحال تھی۔ اور اس کے 2 ماہ کے بعد حکومت فارغ کی گئی، پھر خان کو گرفتار کیا۔ اب یہ جو شہرت، یہ جو مقبولیت کی معراج پہ پی ٹی آئی کو پہنچایا ہے، یہ تو ان کی انہی حرکات اور سکنات نے پہنچایا ہے۔ جی، یہ ہم تو الیکشن لوکل باڈیز کے ہار گئے تھے، اور اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اسی طرح چلنے دیتے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ شاید 8-10 سیٹوں سے زیادہ کسی اسمبلی میں آنے ہی نہیں تھے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ حکومت کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف آج اتنی پاورفل ہو گئی۔ چونکہ میرے پاس سیگمنٹ کا وقت بالکل ختم ہو گیا، معزز مہمان سردار شاہجہاں یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ، امجد اپنے قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق، آپ کا بھی شکریہ۔ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ اس پر پورا اتر پاتے ہیں نہیں۔ ناظرین، مجھے ایک بریک لینی ہے پروگرام میں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو افغان طالبان رجیم کے درخواست کے اوپر 48 گھنٹے کا سیز فائر کیا گیا ہے، تو اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ صورتحال کے بعد اب طالبان رجیم کی درخواست پر 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر ہو گیا۔ یہ صورتحال کس طرف جائے گی، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ خان، نمائندہ خصوصی سما ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ طالبان رجیم کی درخواست پر اگلے 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہو گئی ہے، کل کابینہ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، آج فیلڈ مارشل کی صدر آصف علی زرداری کے ساتھ بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب تک کی صورتحال کے تناظر میں معاملات بات چیت سے حل ہو پائیں گے، یا پھر طالبان رجیم دہشت گردی کی کارروائیوں سے باز نہیں آئے گی؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ بہت شکریہ فواد آپ کا، اور یہ سوال اس وقت جتنے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس میں ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ سب بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور افغانستان کی جانب سے ایسا کیوں کیا گیا پلک جھپکتے؟ اور جواب اس کا بہت واضح ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کوئی اوور نائٹ معاملہ نہیں تھا۔ جو افغان عبوری وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر متقی، وہ اگر 7 دن دلی میں رہ کر آئے ہیں تو وہ دلی میں وہاں پہ دیوالی یا ہولی منانے نہیں گئے تھے، وہ پاکستان، افغانستان اور اس میں بھارتی ہندوستانی انوالومنٹ کے حوالے سے فیوچر پلان آف ایکشن چوک آؤٹ کرنے گئے تھے، اور وہ فیوچر پلان آف ایکشن تبھی ان کا امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا جب 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب تھی، ان کی ملاقات ہوئی ایس جے شنکر سے جو کہ بھارتی وزیر خارجہ ہیں، اور ہم سب کو معلوم تھا کہ اس ملاقات کے ثمرات ہمیں پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر پر ملیں گے، اور وہ ہوا، ویسا ہی ہوا۔ وہ ایمبولینسز اصل میں ایک بہت بڑی
خطیر رقم تھی افغانستان کے لیے. ہو نوز ان ایمبولینسز کے اندر کیا بھر کر لایا گیا افغانستان. تو یہ چیزیں دنیا بڑے کلوزلی واچ کر رہی ہے. اصل میں افغانستان کے حوالے سے میری کچھ دوست ممالک کے ایمبیسیز میں بات ہوئی, سفارت خانوں میں, لوگ حیران ہیں. یقین جانے کہ اس وقت ڈپلومیٹس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان نے اپنے پاؤں پر ایک کلہاڑی کیوں ماری. آپ نے فیلڈ مارشل اور صدر آصف زرداری کی ملاقات کا ذکر کیا. اگر آج آپ ان دونوں پاکستان کے سرکردہ رہنماؤں کی باڈی لینگویج ملاحظہ فرمائیں, وہ دونوں بڑے ایک قطعی موڈ میں, ان کی ایک ہی تصویر جاری ہوئی ہے ایوان صدر سے, اور وہ بہت کچھ بتانے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. جہاں تک دفتر خارجہ کی بات ہے, دفتر خارجہ گڑھ ہے ڈپلومیٹس کا. ڈپلومیٹس وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہو رہی جنگوں کو روکا جائے اور ایک بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. مگر دفتر خارجہ وہ دفتر ہے پاکستان کا جنہوں نے اپنی سی بھرپور کوشش, بھرپور صحیح اس معاملے میں پہلے ہی کر لی ہے. بہت انہوں نے ریکویسٹ کی افغان اتھارٹی سے کہ مت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دے. وفود گئے ہیں, ڈپلومیٹس کے گئے ہیں, ریلیجس اسکالرز کے گئے ہیں, سیاستدانوں کے گئے ہیں, دفاعی وفود گئے ہیں. لیکن دفتر خارجہ نے تو, آپ سمیرہ بتا رہی ہیں کہ اپنی سے بہت کوشش کر لی ہے, لیکن اب اس کشیدگی کا مستقل حل کیا پھر آپ کو نظر آتا ہے؟ اور خاص طور پر کیا انوالو ہونا پڑے گا جو خطے کے دیگر ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے, قطر ہے, کیا ان کو بھی انوالو ہونا پڑے گا مستقل امن کے لیے؟ دیکھیں وہ تو ہو چکے ہیں. جب 11 اور 12 اکتوبر کی شب کو یہ سارا سٹینڈ آف افغانستان نے کریٹ کیا تو ان کی کیا کوشش تھی کہ وہ یہ بتاتے دنیا کو کہ ہم نے دیکھیں پاکستان کو ناکو چنے چبوا دیے, ہم نے پاکستان کو بہت کچھ کہا. اور پاکستان کیونکہ دیکھیں فواد, ایک چھوٹی سی چیز شاید ویورز کے بھی ذہن میں ہوگی, ہم خود جب چھوٹے تھے, ہم خود اسٹوڈنٹس آف ڈپلومیسی تھے, تو ہمارے ذہن میں یہی آتا تھا کہ پاکستان آخر اتنا ریسٹرینٹ کیوں شو کرتا ہے, پاکستان اتنا بھی پرامن ملک نہیں ہونا چاہیے, جواب دینا چاہیے. آج ہمیں ان سوالوں کے جواب مل رہے ہیں. پاکستان نے جب جواب دیا تو افغانستان کے سوری ٹو سے, میں ایک بہت ایک آکورڈ سی مثال استعمال کرنے والی ہوں کہ جیسے دوم پر پاؤں آنے کی مثال آپ نے سنی ہوگی, ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. انہوں نے سعودی عرب, قطر, ایران, ترکی اور متحدہ عرب امارات کو اس میں انوالو کیا. ان سب کی جانب سے افغانستان کو تنبیہ کی گئی, چین کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے تنبیہ کی گئی. مگر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ تھوڑا سا ایکشن دکھائیں گے, ایک بالی ووڈ کی فلم رچائیں گے ان کے ساتھ مل کے, اور پاکستان جو ہے وہ پسپائی اختیار کرے گا. بالی ووڈ کی فلم کا آپ نے ذکر کیا سمیرہ, تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ افغانستان اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے بھارت کی طرز پر فیک نیوز کا سہارا بھی لے رہا ہے. بھارتی میڈیا بھی ان خبروں کو ہوا دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی درخواست پر سیز فائر کیا گیا ہے. تو اس پر بتائیے گا کہ حقائق کیا ہیں اور افغانستان فیک نیوز کا سہارا کیوں لے رہا ہے آخر؟ دیکھیں اس وقت سعودی حکام جو ہے, میں اب آپ کو کیا بتاؤں کھل کے, کچھ چیزیں بڑی پریولیج ڈپلومیٹک کانورسیشنز ہوتی ہیں, ہم ان کو نہیں بتا پاتے. مگر اس وقت تمام ممالک میں جگ ہسائی کا سامان افغانستان نے اپنے لیے پیدا کر لیا ہے. سوشل میڈیا پہ وہ لوگ جن کا کوئی واسطہ بھی نہیں اس ساری چیزوں سے, نہ وہ پاکستان سے ہیں نہ افغانستان سے, وہ انتہا درجے کی, اعلیٰ درجے کی میمز بنا رہے ہیں افغانستان کے اوپر کہ یہ ملک سمجھتا ہے کہ شاید دنیا جو ہے وہ ابھی بھی 1990 کے ایرا میں رہتی ہے. مگر سچائی یہ ہے کہ اس کرنٹ رجیم آف افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں, انہوں نے ایک لیگیسی کو شرمندہ اور رسوا کیا, وہ ہے ملا عمر کی لیگیسی. انہوں نے اس کو تو رسوا کیا ہی کیا ہے, کیونکہ اس دور میں, ان کے دور میں تمام تر چیزوں کو نیگوسیشن سے حل کیا جاتا تھا. اس طریقے سے امپلسو ایکشنز نہیں لیے جاتے تھے بڑے سے بڑے معاملے پر بھی. مگر اب جو ہوا فواد, اس کے پیچھے ایک بہت خطیر اسپانسرشپ ہے جس کو ہندوستانی اسپانسرشپ کہا جاتا ہے. اور مسائل آگے, میں اللہ تعالیٰ خاک میں بدھن ہمارے منہ میں خاک پاکستان کے لیے کبھی کوئی تکلیف کا سامنا پاکستان کو نہ کرنا پڑے. مگر ان 23 شہداء کا بدلہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لینا ہے, لے بھی لیا ہے. آج تو 200 لاشیں گری ہیں افغانستان کی جانب. افغان طالبان اور ان کے اسپانسرڈ ہندوستان کے فتنہ اور خوارج اور فتنہ اور ہندوستان کے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ لاشیں اب لائیں گے سامنے دنیا کے؟ مگر پاکستان نے اعداد و شمار اپنے دوست ممالک کے سامنے رکھ دیے کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہے. بدلہ تو بالکل بنتا ہے, بدلہ تو بالکل بنتا ہے سمیرہ. افغانستان کے اندر ایسی تنظیمیں بھی موجود ہیں جو خطے کے دیگر ممالک میں بھی دہشت گردی کے عزائم رکھتی ہیں, جن میں بھارت کے علاوہ دیگر پڑوسی ممالک بھی شامل ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خطے کے جو دوسرے ممالک کی جانب سے بھی طالبان رجیم پر دہشت گردی کے حوالے سے کوئی پریشر پڑ سکتا ہے, کوئی پریشر آئے گا ان کی جانب سے بھی؟ پریشر فواد آ رہا ہے. ایران ان کا ستایا ہوا ہے,
मुत्तहिदा अरब अमारात की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, चीन की बात कर लें, पाकिस्तान तो चले है ही रोज़े अव्वल से उनके निशाने के ऊपर। मगर आप ये देखिए कि दुनिया का कौन सा मुल्क है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि बगराम तो हम आपसे लेकर रहेंगे। अब इससे ऊंची आवाज में बात क्या हो सकती है? आने वाले वक्तों में इस वक्त जो मेरी नाक़िस राय है, आप और मैं मिलकर देखेंगे कि इस खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है और अफगान तालिबान को उस वक्त समझ आएगी कि हमने इन 2 दर्जन दहशतगर्द तंजीमों को अपने बैकयार्ड में रख के पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करके अच्छा नहीं किया। और इसके आपको बहुत जल्द इसराइल से भी ये तमाम तर ताने बाने मिलते नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया का मतलब है इसराइल, इसराइल का मतलब है इंडिया, और अगर इंडिया अफगानिस्तान में है तो अफगान सॉइल इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय इजराइल। ये आपको एक कोई ढका छुपा फॉर्मूला नहीं है। और इन क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस के हवाले से मेरे आर्मी चीफ से सवाल भी था और उन्होंने यही जवाब दिया था उस वक्त भी कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और इसको इस खित्ते से मिटाने की जो सोचेगा वो खुद मिट जाएगा। तो ये तमाम तर चीजें पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के जहन में है। अफगानिस्तान अलबत्ता अपने पांव पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो अनासर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं सुमेरा, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? क्या पाकिस्तान इन 48 घंटों के अंदर, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई बातचीत होती है दफ्तर खारजा के थ्रू आया, तो उनके हवाले से कोई बात कर सकता है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और ये यकीनी बनाया जाए कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन वो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी? ये मुतालबा पाकिस्तान की जानिब से किया जा सकता है इन पर्टिकुलर 48 घंटों में सुमेरा? फवाद, हम पिछले 3 साल से यही मुतालबा कर रहे हैं। हम 15 अगस्त 2021 से यही मुतालबा कर रहे हैं। मैं अफगानिस्तान में मौजूद थी उस वक्त। पाकिस्तान की जानिब से वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की थी, उसमें तीसरे नंबर का सवाल मेरा था। मैं हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको बताने को तैयार हूँ, हर वक्त की इंफॉर्मेशन आपको देने को तैयार हूँ। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था कि आप इस तहरीक तालिबान या फितना और ख्वारिज को हमारे हवाले करें। ये हमारे मुजरिम हैं, ये हमारे बच्चों के कातिल हैं, हमने इनको सजा देनी है। फिर इन्होंने किसी तरीके से ये रिक्वेस्ट की कि हम इनको अफगानिस्तान की नदरन साइड पे ले जाते हैं। पाकिस्तान ने वो भी मुतालबा माना, मगर अफगानिस्तान की नीयत में खोट होने के बायस ये और इन फितनतुल खवारिज को नकेल डालने का वक्त आ गया और इनको नकेल डाली जा रही है। और सवाल यही है कि ये आर्जी सीज़ फायर क्या मुस्तकिल सीज़ फायर में तब्दील हो सकता है? सुमेरा खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।